رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ ہم مومنوں کی مقدس ماں حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شام کو رات کے وقت کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، چراغ بھی گل ہو گیا۔ اتنے میں حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس گھر میں ورود مسعود ہوا۔ جیسے ہی آپ قدم رنجا ہوئے کہ آپ کے مبارک دانتوں کی کھڑکیوں سے نور کی کرن پھوٹنے لگی جس سے کمرہ جگمگانے لگا۔ اس اجالے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوئی تلاش کر لی، پھر عرض کرنے لگی، اے میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا نورانی اور پیارا پیارا چہرہ ہے۔ فرمایا کہ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جو بروز قیامت میرا یہ نورانی چہرہ دیکھنے سے محروم رہیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدنصیب کون ہوں گے؟ فرمایا وہ بخیل ہوں گے، اور بخیل وہ ہے کہ جس نے میرا نام سنا، جس کے آگے میرا نام ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، وہ بخیل ہے اور قیامت کے روز وہ میری زیارت سے محروم رہے گا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو زیارت کی ہے تمنا تو درود پڑھو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول اللہ. مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود نور ہی نور ہے. آپ سراپا نور ہیں. اندھیرے آپ کے آنے سے چھٹ جاتے، یعنی یہ ظاہری بتی بجھنے کا اندھیرا وہ بھی چھٹ جاتا اور کفر و ظلمت کا اندھیرا بھی چھٹا. میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے محترم بھائی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اسی واقعے کی نسبت سے فرماتے ہیں سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن سوئی کو کہتے فارسی میں. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا. ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. اے مدینے کی ہوا دل میرا فسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے مکاشفۃ القلوب نے کسی بزرگ کا کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے. لوگ جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں جنت سے بھی اتنا ہی الفت کرتے ہوتے تو دونوں ہی کو پا لیتے. لوگ جتنا ظاہر میں دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہیں اگر باطن میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں کے یہاں سعید ہو جاتے. ایک مرتبہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار جبریل امین سے استفسار فرمایا کہ جہنم میں کون کون سے طبقے ہیں اور کون کون سے طبقے میں کون کون رہے گا. تو جبریل امین نے اس کی کیفیات بیان فرمائی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نچلا طبقہ جو وہ حاویہ، اور حاویہ میں منافقین رہیں گے، ظاہر اس کا اسلام ہو اور باطن میں اس کے کفر بھرا ہو منافقین، وہ مطلب سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. اور ان طبقوں کا میں آپ کو فرق بتاؤں کہ ہر طبقہ جو ہے نا بہت زیادہ ایک دوسرے سے مختلف. یعنی حاویہ جو ہے وہ سب سے آخری طبقہ ہے جہنم کا، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر مطلب کہ تکلیف میں بے مثال ہے. جیسے کہ کسی کا سر بھی دکھ رہا وہ سمجھے کہ مجھے سب سے زیادہ درد ہے اور میرا تو موڈ پورا کرا، بات ہی سجائی نہیں دیتی. جیسے ہر ایک مطلب شکایت کرتا ہے کہ صاحب ہمارا گھر کرائے گا، کرایہ دار تنگ کرتا ہے، تو ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں بھائی جو فٹ پاتھ پر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اپنا دل بہلا لے. جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا. جب کوفے پہنچے تو ان کو اور بھی دل میں شکوہ پیدا ہوا کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں نکلا اور میرا جوتا ہی غائب ہے، میں برہنہ پا چل رہا ہوں. جامع مسجد کوفہ میں جب نماز کے لیے تشریف لے گئے تو باہر ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں نظر آئے. فوراً سمجھ گئے کہ یار اپنے تو جوتے ہی غائب ہیں، اس بیچارے کے تو دونوں ہی پاؤں غائب ہیں. فوراً مسجد میں حاضر ہوا، فرماتے ہیں اور میں نے اللہ کی حضور سجدہ کیا کہ یا اللہ اپنی تو ہی تک بات ہے، اس کی تو بیچارے کے پاؤں بھی چلیں گے، تو تیرا شکر ہے اب آئندہ کبھی شکوے کا مطلب ذہن میں نہیں لاؤں. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کیا، پہلی اور آخری بار ایک ہی شکوہ تھا کہ میرے جوتے کہاں. تو اسی طرح مطلب ہم اگر اپنی تکلیف کو دیکھیں تو ہمیں اپنی نچلے کو دیکھنا چاہیے. صاحب مطلب ہماری تنخواہ کم ہے تو ہم مطلب کڑتے رہتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھیں جو بیچارہ بے روزگار ہے، روزی نہیں ملتی. اچھا جو بے روزگار ہے وہ اگر کڑ کرتا ہے اپنے کو مجھے نوکری نہیں ملتی اور پریشانی ہے، تو اس کو دیکھے جو قرض دار ہے. بے روزگار سے زیادہ خطرناک حالات قرض دار کے ہوتے بیچارے کے. ایک تو اپنا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے وہ قرض کو ہے وہ جان کو ہوتے. تو اس طرح ہر ایک مطلب اپنے سے نچلے کو دیکھے تو مسائل سب کے حل ہو جائیں گے، اور اگر اوپر ہی اوپر دیکھیں گے تو کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی کہ وزیر دیکھے کہ صدر مجھ سے بڑا اور اس کو ایسے
تو صدر سوچے گا میرا ملک تو مقروض ہے، کاش میں امریکہ کا صدر ہوتا، تو وہ تو پھر آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا، اس کا سلسلہ رکتا نہیں۔ تو دیکھنا اوپر نہیں ہے بلکہ نچلے طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ حاویہ جو ہے سب سے ہولناک طبقہ ہے اور اس میں منافقین رہیں گے۔ اس سے اوپر جو طبقہ ہے وہ ہے جہیم۔ جہیم میں مشرکین رہیں گے، پھر اس کے بعد سقر ہے، اس میں صائبین رہیں گے، پھر اس کے مطلب اوپر حطمہ، سعیر جس میں یہود اور نصارہ وغیرہ بالترتیب رہیں گے، اور اوپر کا جو سب سے اوپر کا طبقہ ہے اس کا نام ہے جہنم۔ ویسے اجتماعی طور پر ہم اس کو ساتواں طبقے کو کہتے ہیں نا جہنم، لیکن اصل جو سب سے ہلکے عذاب والا طبقہ ہے وہ ہے جہنم، اور اس جہنم میں اہل کبائر رہیں گے۔ جبریل امین نے عرض کیا اور جبریل امین ایک دم یہ کہہ کر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بتا دے کیوں نہیں ہو، جہنم میں کون رہیں گے، تم رک کیوں گئے؟ اور سرکار نے ایک دم پریشان ہو کر فرمایا کہ جہنم میں کیا میری امت کے اہل کبائر رہیں گے جنہیں کبیرہ گناہ کرنے والے؟ تو جبریل امین نے بہت ہی چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ جہنم میں رہیں گے کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہوں گے اور توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے۔ سرکار نے یہ سنا تو ایک دم آپ پر گریا طاری ہو گیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے، بہت رنجیدہ ہو گئے۔ جبریل امین بھی رونے لگے اور روتے ہوئے چلے گئے۔ پھر یہاں صحابہ کرام نے دیکھا تو یہ ماجرا، تو وہ بھی رونے لگے۔ سرکار کا امت پر پیار دیکھیے اور ہماری ڈھٹائی دیکھیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رنجیدہ ہو رہے ہیں میرے امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے، لیکن ہم گناہگاروں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمیں جنت میں ڈالا جائے یا جہنم میں جھونک دیا جائے۔ آپ غور فرمائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آج کوئی ڈرنے کے لیے جہنم سے تیار نہیں۔ ہمارے آقا جو یقیناً قطعاً جنت کے مالک و مختار ہے، جہنم آنکھ اٹھا کر دیکھتی نہیں، یقیناً سرکار مطلب اگر پھونک مارے تو جہنم بجھ جائے، جہنم کیا ہے؟ لیکن سرکار نے ہمارا غم کھایا تو ہے نا، سرکار نے ہمارا غم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا کہ میرے محبوب کی امت کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ لیکن اس امت کو نہیں پڑی کچھ بھی کہ جو آقا اتنے رنجیدہ ہوں ہم گناہگاروں کے لیے، ہم بھی کبھی سرکار کا دل خوش کریں، سوال ہی نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، کس کو نہیں پتا، اور نماز قضا کرنے سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، اس کے حبیب کو رنج ہوتا ہے میرے گناہگار امتی نماز قضا کر دیا، ان کو ابھی عذاب ہوگا وہ سزا ہوگا، لیکن ہم کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ کتنے بے مروت لوگ ہیں، بار بار گناہ کر کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم رنجیدہ کر دیا کرتے۔ نماز ہم چھوڑیں رنجیدہ کریں، جھوٹ بول کر رنجیدہ کریں، غیبت کر کے رنجیدہ کریں، وعدہ خلافی کر کے رنجیدہ کریں، فلمیں ڈرامے دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر، وی سی آر دیکھ کر، ویڈیو گیم کھیل کر، ٹیبل فٹ بال کھیل کر، پتہ نہیں کیا کیا ادم بازیاں کر کے، پتنگ بازیاں کر کے ہم سرکار کو رنجیدہ کریں، تو سرکار ہمارے غم میں اس قدر مطلب اشک باری کر، کتنی مطلب یعنی کہ یہ انتہا ہے بے مروتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا اور ہمارے گناہوں سے سرکار رنجیدہ ہوتے ہیں تو خدا کی قسم یہ بھی محبت کے خلاف ہے کہ اپنے محبوب کو رنجیدہ کیا جائے کہ جہنم کا اتنا اچھا عذاب اور راضی کرنے پر جنت کا اتنا بڑا انعام، پھر بھی ہم کو احساس کتنی ہماری مطلب یعنی کہ بدقسمتی اور حرمان نصیبی ایسے بے مربت لوگ ہیں۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز 1000 نفل پڑھا کرتی تھی، 1000 نفل۔ انہیں سرکار کی دل جوئی اور دلداری کا اتنا پاس تھا، اور ہم لوگ کیسے لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کر کے اپنے چہرے دشمنوں جیسے بنا کر، داڑھی صاف کرا کر، نہ جانے کیا کیا مطلب ہم ایک دن میں تو پتہ نہیں کیا کیا ستم ڈھاتے ہیں، ہمارے آقا کو نہ جانے کتنے کتنے رنج پہنچاتے ہیں، ہمیں احساس ہے۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ بہرحال تو وہ حدیث آپ کو میں نے ابھی پیش کی، خلاصہ ہی پیش کیا جس کا، اب اس کو مزید ذرا میں آگے بڑھاتا ہوں اس اللہم اجرنی من النار کے بارے میں۔ ابو داؤد شریف کی روایت کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی کو سرکار نے یہ تعلیم فرمایا رضی اللہ عنہ کہ مغرب کے بعد بغیر بات چیت کیے اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھ لے، تو اگر اس رات میں تیرا انتقال ہو گیا تو دوزخ سے آزاد۔ فجر کے بعد پڑھ لے اللہم اجرنی من النار 7 بار، تو شام تک اگر انتقال ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے میں تو دوزخ کی آگ تجھ پر حرام۔
تو اس لیے اس کو صبح شام پڑھا جائے. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اللہم اجرنی من النار کا جو ورد ہے یہ فجر اور عصر کے بعد پڑھا ہے. تو اب اس کو آپ یوں اپنا وظیفہ بنائیے، پاؤں تبدیل کیے بغیر بات چیت سے پہلے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 7 بار. اول آخر درود شریف تو انڈرسٹوڈ ہے، کوئی بھی دعا پڑھنا ہے درود شریف تو پڑھنا ہوتا ہے اول آخر. تو فجر کے بعد پڑھ لیجئے اور عصر میں پاؤں بدلے بغیر آپ بات چیت کرنے سے پہلے آپ 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھیں. ہاں اللہم اجرنی من النار سے پہلے آپ نے اور کچھ ورد پڑھا تو کوئی مذائقہ نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے 10 بار چوتھا کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھا جاتا ہے 10 بار. آپ سوچتے ہوں گے ابن حی اللہ یموت ابدا ابدا یہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو حدیث میں الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے جو میں فضیلت، وہ دوسری حدیثیں جو دوسرے فضائل ہیں تو اس میں نہیں ہے، جتنا میں نے پڑھا اتنا ہے. اچھا تو یہ مطلب چوتھا کلمہ ہی کہہ لیں اس کو، ہم عرف میں تو چوتھا ہی کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ قرآن میں چوتھا کلمہ نہیں کہا گیا اس کو، لیکن اب ترتیب یہی ہے تو حرج بھی نہیں ہے کہہ لیں. تو یہ چوتھا کلمہ 10 بار آپ پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. فجر اور عصر کی نماز کے بعد، فجر اور عصر کی نماز کے بعد بغیر پاؤں بدلے بغیر بات چیت کیے 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کے بے شمار یہاں تک کہ انشاءاللہ پورا دن وساوی سے شیطانی سے بچے رہیں گے. ہر دوسرا آدمی بلکہ ہر 100 میں سے 99 آدمی شاید اگر 1000 میں سے 999 کہوں تب بھی بجائے کہ وساوس کا شکار رہتے ہیں بیچارے، ہر ایک کو وساوس. تو اس کو آپ وظیفہ بنا لیں. تو اس کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں. تو ایک تو فضیلت یہ کہ وہ وسوسوں سے بچے گا انشاءاللہ. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں اس کے برابر کوئی اس دن میں کیا کرنے والا نہیں ہوگا الا مگر جس نے اسی کی طرح 10 بار یہ پڑھا ہو. تو اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے. لیکن جو دوسرا بھی اسی طرح کرے تو وہ 12 آپ سے بڑھ گیا، آپ کے برابر ہو گیا. اب جس نے جتنا اخلاص کے ساتھ پڑھا، توجہ سے پڑھا، تو اس کا ثواب مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. 7 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. اور یہ بھی تو ہے نا کہ جب ہم جہنم سے پناہ مانگیں گے، حلال سے بھی لکھا ہے اس میں الوظیفۃ الکریمہ میں اسی کے ساتھ کہ جو اس طرح پڑھے تو جہنم خود اس کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس سے مجھے بچا، یہ مجھ میں نہ آئے. تو یہ ضرور آپ وظیفہ بنا لیں اپنا انشاءاللہ. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، جہنم جو ہے اس کا سب سے پہلا طبقہ ہے، اس میں اہل کبائر ہوں گے. اس امت کے گناہگار جو ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے اور وہ جہنم بھی کم نہیں ہے، بہت ہی خوفناک ہے. بھی جہنم میں بھی بڑی آگ پر آگے اور سانپ اور بچھو اور نہ جانے کیا کیا. اللہ مان. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی. یعنی مجرموں کو تم دیکھو گے اس طرح کہ وہ زنجیر میں جکڑے ہوں گے شیطان کے ساتھ. یعنی جس طرح جہنم میں، یہ پہلے سمجھ لیں کہ ہر ایک کے ساتھ محافظین فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک شیطان ہوتا ہے. آپ نے حمزاد کا نام سنا ہوگا، حمزاد، اسی شیطان کو حمزاد آپ کہہ لیں. تو وہ جو شیطان ہے وہ ہر ایک فرد بشر کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ سرکار کے ساتھ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر سرکار تو پھر سرکار ہے. آپ فرماتے کہ میں نے اپنے حمزاد کو مسلمان کر لیا، آپ نے اس کو مسلمان کر لیا، تو پھر تو سوال ہی نہیں کہ اس نے بہکانا ہو. اچھا، تو سرکار پر شیطان کا وار چل بھی نہیں سکتا، ہر نبی معصوم ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال یہ کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو اس شیطان کو بھی اور اس بندے کو بھی دونوں کو زنجیر سے باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ بندہ اس کو بھی دیکھتا رہے
کہ یہ میرا ساتھی میرے ساتھ ہے, بڑی دوستی نبھائی اس کے, تو بڑا اس سے بھی دوستی نبھائی کہ ابھی ہر وقت ساتھ مطلب رہے گا جہنم میں. کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہر وقت اس کے ساتھ شیطان بھی اس کا جلتا ہی رہے گا. اور جہنم میں باندھنے کا جو انداز ہے وہ بڑا خوفناک ہے. جس طرح یہاں پولیس والے ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں اور ہتھکڑیاں ڈال کر مجرم کو لے جاتے ہیں, مجرم کی شرم کے مارے بری حالت ہوتی ہے, اور بے مروت مجرم ہوتا ہے, وہ کرتا ہے خوب کہ اپنا روپ پڑ رہا ہے عوام پر, عوام تھوک رہی ہوتی ہے, وہ کر کے چلتا ہے کہ میرا روپ پڑا, لوگ مجھ سے ڈریں گے. تو اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نہیں باندھیں گے. یہاں یہ ہتھکڑی ہوتی ہے اور یہ سب سیٹنگ ہوتی ہے, سمجھے. ہتھکڑیاں سمیت ہی بندے بھاگ جاتے ہیں, اخباروں میں آتا ہے. تو کیسے بھاگتے ہوں گے اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو یہ کہ وہاں نہ کوئی بھاگ سکے گا نہ وہاں ایسی ہتھکڑیاں ہوں گی. وہاں کی زنجیریں بہت لمبی لمبی ہوں گی. 70 ہاتھ فرشتے جو ہے نا, فرشتوں کے ہاتھ کی 70 ہاتھ لمبی ہوں گی. اب پتہ نہیں فرشتوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہوں گے. ایسے ایسے فرشتے جو زمین و آسمان کو گھیر لیتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے نا فرشتے, تو 70 ہاتھ تو پتہ نہیں کتنی لمبی ہوں. اچھا, اب ان زنجیروں سے باندھنے کی عجیب کیفیت ہے, واقعی دل لرزا دینے والی کیفیت ہے. مختلف روایتوں میں مختلف طریقے لکھے ہیں باندھنے کے. اچھا, کسی کو اس طرح بھی باندھا جائے گا کہ وہ ہاتھ توڑ کر دل کی طرف ہاتھ گھونپ دیا جائے گا اس بندے کا, اور پیٹھ سے توڑ کر آر پار ہاتھ نکالا جائے گا, اور اس ہاتھ کے ساتھ بھی شیطان کو باندھا جائے گا. اور اس طرح مطلب بڑا خوفناک طریقہ ہے, یعنی کہ باندھا نہیں جائے گا, ایکچولی مطلب پرویا جائے گا. تو اس طرح مطلب اتنا خوفناک طریقہ باندھنے کا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اس طرح ناکام ہو کر جب پہنچے گا, حساب میں فیل ہو گیا, امتحان میں فیل ہو گیا, اور جب جہنم کی طرف جائے گا تو فرشتے زنجیروں اور توق لے کر اس کا استقبال کریں گے. اس دنیا کے ذلیل اور حقیر مطلب یعنی کہ پیشے کے لیے, دولت کے لیے بندہ امتحان دیتا ہے تو اتنا سر پٹکتا ہے, اتنا روتا ہے, تڑپتا ہے کہ میں کسی طرح اس امتحان میں پاس ہو جاؤں. میں لاکھ کہوں پھر بھی مجھے 2-4 تو آتے ہیں دعا کرانے کے لیے. میں اتنا سمجھاتا ہوں کہ بھائی اس دنیا کے امتحان میں محنت کرو گے پاس ہو جاؤ. بغیر محنت کے نقلیں بھی کرنی ہے, چوریاں بھی کرنی ہے, ممتحن کو رشوت بھی دینی ہے, پھر دعا کرانا بھی ہے. تو یہ تو نہیں چلتا نا, دونوں ہی تو ساتھ ساتھ نہیں ہو. یا تو پھر ٹھیک ہے دعا پر بیٹھے رہو اور محنت کرو, تو یہ تو کرنا نہیں, نقلیں کرنی ہے. اب نقلیں کرو اور کہو کہ دعا کرو تو یہ مزہ نہیں آتا. یا نقل مت کرو, اگر دعا پر اتنا بھروسہ ہے, اور بھروسہ ہونا چاہیے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, لیکن ہم لوگوں کے اعتقادات کتنے کمزور ہیں. تو بہرحال کہ اس دنیا کے امتحان کی ہر ایک کو فکر, ہر طالب علم اس میں پاس ہونے کے لیے بے قرار ہے. لیکن آپ سوچئے, اللہ نہ کرے آخرت کے امتحان میں فیل ہو گئے تو اس وقت کیا بنے گا. اول تو خود قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. اگر اس میں فیل ہو گیا کوئی بدنصیب تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اب کتنی اس پر افسردگی چھائی ہوگی, حسرت و یاس اور بے مائگی کی کیفیت ہوگی, اور کس قدر مطلب اس کا منہ پڑ گیا ہوگا. آپ مطلب اگر شریف ہو اور خدا نہ کرے کہ پولیس والا پکڑ لے تو کتنی بے عزتی اور رسوائی ہوتی ہے, اور بالکل بھوک مر جاتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے, رو تو رویا نہیں جاتا, اتنی کیفیت مطلب بری ہوتی ہے. پھر بھی آدمی بے چین ہو جاتا ہے. لیکن وہاں اگر پکڑ لیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں, آدمی غور کرے, اپنے اوپر سوچے کہ اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو میں کیا کروں گا. اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں, اور فرشتے پکڑ لیں گے مجھے اور گھسیٹ کر پھر لے چلیں گے, تو گھسیٹ کر اس طرح نہیں لے چلیں گے جس طرح بکری کو کان پکڑ کے گھسیٹ کر لے آتے. نہیں, وہاں گھسیٹنے کا انداز بھی دوسرا ہے, منہ کے بل گھسیٹا جائے, اس کو ہم سوچ بھی نہیں. ایک رگڑ ہی کوئی کھا لے, منہ نہیں بیٹھ کر اولے سے رگڑ کھا لے, کوئی زور کی ایک رگڑ کھا لے, پتا چلے. تو نعوذ باللہ منہ سے اگر رگڑا جائے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس میں تکلیف کتنی ہوگی. دانت وہاں سب ٹوٹ کے چورا ہو جائیں گے ظاہر, منہ سے گھسیٹنا. جب لوگ مارتے ایک دوسرے کو, لڑتے گھسیٹتے, کتنی تکلیف ہوتی. تو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا, اور فرشتے اس طرح جب بالکل ذلیل کر کے دیے جا رہے ہوں گے تو کیا ہر طرف سے مطلب صدائیں آ رہی ہوں گی, یہ جہنم ہی جا رہا ہے, یہ جہنم ہی جا رہا ہے. پھر 4 لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے, اس کو باندھا جائے گا. اور المان رفیع, اس کا تصور بھی اگر ہم کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے. ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز آج نہیں پڑھتا, اس کی وجہ سے مجھے فرشتے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیں گے. میں جھوٹ بہت بولتا ہوں, میں گالیاں بکتا ہوں, میں داڑھی منڈاتا ہوں, ان گناہوں کے سبب مجھے فرشتے کی پکڑ کے لے چلیں گے اور جہنم میں جھونک دیں گے. نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گی, نہ بیوی, نہ بچے, نہ کوئی سورس, نہ حکومت, نہ افسری کام آئے گی, نہ صدارت کام آئے گی, نہ وزارت کام آئے گی.
کچھ بھی کام نہیں ہے. انسان سوچے اس طرح غور کرنے سے بہت کچھ مطلب ہے کہ سیکھنے کو ملتا ہے. بزرگان دین بہت ڈرتے تھے اللہ کے خوف سے, وہ لرزتے رہتے تھے اس قدر, حالانکہ اتنے نیک ہوتے تھے. یہ اللہ کے خوف سے لرزنا یہ انہی کا حصہ تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی, یعنی ہمارے پاس بیڑیاں ہیں, دوزخ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. یہ آیت پڑھ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے ایک صحابی حضرت عمران بن اعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, وہ سن رہے تھے آیت. انہوں نے جب یہ آیت سنی نا تو ایک دم ان پر رقت طاری ہوئی اور خوف سے دھڑام سے گرے اور دیکھا تو ان کی روح کب سے ان سے جب پرواز کرے. اس قدر مطلب وہ یہ آیت مقدسہ سن کر خوف زدہ ہو گئے اور ان کی روح پرواز کرے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کما گئے, دنیا اور آخرت دونوں جیت گئے کہ اللہ کے خوف سے اگر کسی کی موت آ جائے تو کیا کہے. مگر اب تو دور بہت نازک ہے. اب یہاں تو کوئی بے ہوش بھی ہو جاتا تو لوگ باتیں بناتے, یہاں آنے والے باتیں بناتے, دیکھو یہ ڈھونگ کر رہا ہے, یہ بے ہوش پڑا ہے, یہ رو رہا ہے, یہ مدینہ مدینہ کر رہا ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے. بڑا عجیب سا دور ہے, مطلب لوگوں کی بالکل عقل جو بیر مار گئی ہے. ان کو وہ اچھا لگتا ہے کہ جب خوب تبلے پر چھاپ پڑ رہی ہے اور کوئی رقص کر رہا ہو اور بے خود ہو تو بولتے ہاں یہ سب اس کو حال آ گیا. لیکن اگر اللہ کے خوف سے کوئی روئے تڑپے تو بولتے یہ کیا کرنا ہے. عجیب مطلب ہے کہ ماحول بنتا جا رہا ہے. تو پہلے تو ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے واقعات منقول ہیں کہ وہ بعض اوقات کوئی آیت سنتے ایسی جس میں خوف خدا کا اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو وہ گر جاتے, بے ہوش ہو جاتے. یہ مطلب آیتیں اور بھی, اور صحابہ کرام سے, اولیاء کرام سے کثرت سے مطلب بارش اس طرح کی آیتیں ہیں کہ وہ اس طرح مطلب بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مقدسہ سنی, یعنی جہنم جو ہے ان تمام کے وعدے کی جگہ, جہنم ان تمام کے وعدے کی جگہ ہے. جب یہ آیت کریمہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تو ان کی حالت غیر ہو گئی, یعنی کہ یہ آیت سن کر یہ بالکل مطلب اپسیٹ ہو گئے, بس اسی میں گھوم گئے, سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بھاگے اور 3 دن تک ان کو ہوش نہیں تھا. اس آیت کا اتنا خوف طاری ہو گیا. پھر ان کو زبردستی پکڑ کے لایا گیا. ایک طرف ان صحابہ کا خوف تھا اور ہمارا تو میں نے اس کے حال ہی عجیب ہے, یہاں کوئی اجتماع میں آ کر رو دے یا روتا ہوا گھر چلا جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی اپسیٹ بھی بازو کا ہو جاتا ہے بندہ تو گھر والے کوہرام مچا, دعوت اسلامی کے خلاف پورے ڈبہ باندھ دیتے, دیکھو ہمارے بچے کو پاگل کر. ارے یہ تو خوش نصیب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل پر لیا, سرکار کی محبت میں یہ گم ہوا. لیکن دنیا کی محبت میں جو لوگ ہنسے ان کو یہ عشق کی چاشنیاں کہاں نصیب, اور ان کو خوف خدا کہ یہ مزے کہاں ملے ہیں جو بیچارے ان کو سمجھ پاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمارا ہوش سلامت رہے تو یہ کام زیادہ بڑھے گا, ورنہ اگر لوگ بے ہوش ہوتے گئے تو پھر یہ گھر والے تنگ کرتے آنے نہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ کرے پہلے ایسا دور آ جائے جب میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرماتے تھے تو ہر واز میں دو ایک جنازے اٹھتے ہر واز میں, اور کبھی کبھی تو سینکڑوں اٹھ جاتے تھے, یعنی کہ 20 جنازے سینکڑوں جنازے اٹھتے تھے اور لوگ بے ہوش تو کثرت سے ہوتے تھے, کپڑے وپڑے پھاڑ ہوتے اور بڑا عجیب شور ہل مچ جاتا تھا. یہ ان کا ہی دور تھا اور یہ انہی کی شان تھی. اب تو صرف ان کی باتیں سن کر ہم مطلب واہ واہ کر سکتے ہیں, سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. عمل تو ہم نے کرنا نہیں, وہ تو پہلے سے طے ہی کر رکھا. کوئی لاکھ جہنم کا تذکرہ سنا ہے, ہمیں خوب ڈرا دے, کتنا ہی ڈرا دے, وقتی طور پر سر بھی جھکا لیں گے, آنکھیں بھی نم کر لیں گے, مگر فجر تو ہم نے پڑھنی ہی نہیں, نماز تو ہم نے شروع کرنی نہیں, داڑھی تو ہم نے رکھوانی ہی نہیں ہے, وہ تو پہلے سے تھے بالکل تھے کہ ہمیں کوئی کتنا ہی ڈرائے ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی شاید خدا نہ خاص, اللہ نہ کرے سر. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو بزرگان دین بہت ڈرا کرتے تھے, اور کیوں نہ ڈرتے, جہنم ہے ایسی جگہ کہ وہ بہت ڈرتے تھے. اگر جہنم کی آگ کا ایک ذرہ, جہنم کی آگ کا ایک ذرہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا تو وہاں رکھ دیا جائے, حالانکہ سورج کروڑ میل دور ہے, وہاں رکھ دیا جائے ایک ذرہ طلوع ہونے کی جگہ, اور کوئی بندہ مغرب میں ہو جائے, سورج غروب ہوتا ہے, وہ بہت بڑا فاصلہ ہے, تو وہ ذرہ اتنا خطرناک ہے کہ اس ایک ذرے کی تپش اور گرمی سے
وہ مغرب میں جو بندہ ہے وہ جل کر خاک کا ڈھیر ہو اتنی تو معاذ اللہ جو اس جہنم میں جائے گا اس کا کیا ہے علمان اور جہنمی تنگ آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، مالک علیہ السلام کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، میں نے سنا تھا۔ تو ان کے بعد پھر وہ ایک یہ بھی حدیث آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برسات مانگیں گے کہ ہمیں برسات، ہم پر برسات دے، وہ برسات کی درخواست کریں گے۔ 1000 سال تک وہ چلاتے رہیں گے، عاجزیاں کرتے رہیں گے کہ یا اللہ بارش بھیج، اب تو ہماری حالت خراب ہے۔ تو سرخ بادل آئیں گے، اب بادل سرخ ہو یا سیاہ ہو یہ سمجھیں گے اس میں بارش آئی، تو واقعی اس میں بارش آئی، وہ بارش ہوگی خچر کے برابر بچھو، خچر جیسے بچھو بادل پھٹیں گے، اس میں برسنا شروع ہو کے جہنم کو۔ ایک ایک بچھو اتنا خطرناک ہوگا ان میں سے کہ ایک بار اگر کسی کو ڈنک مار دینا تو 1000 سال تک اس کا زہر، اس کا درد اور اس کی سوزش ختم نہ ہو، تڑپتا ہے۔ پھر وہ پکاریں گے یا اللہ برسات بھیج، پھر وہ چلائیں گے، 1000 سال تک چلائیں گے، تو پھر سیاہ بادل آئیں گے، کالے بادل۔ اب سمجھیں گے یہ کالا بادل ہے، دنیا میں بھی کالے بادل پانی برساتے تھے، اب شاید اس میں کوئی مفید بارش ہوگی، تو وہ سیاہ بادل بھی پھٹیں گے، کالے بادل بھی، ان میں بڑے بڑے اونٹ کی گردن کے مانند بڑے بڑے صاف اس میں سے برسنا شروع، وہ بھی اتنے زہریلے اور خطرناک ہوں گے کہ ایک ایک سانپ اگر ایک بار ڈنک لے تو 1000 سال تک اس کا زہر اس کو تڑپاتا ہے، درد کرب کے ساتھ تڑپ بڑے بڑے عالمان۔ تو میرے پیارے صاحب بھائیوں، جہنم بہت خطرناک، بہت ہی خطرناک، بہت ہی خطرناک۔ اب اس سے بچنے کی تیاری کون کرے؟ ایک حدیث شریف میں بڑی پیاری آپ کو سناؤں، بہت پیاری حدیث ہے، اگر واقعی اس حدیث کو ہم نے سمجھ لیا نا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بس وہی میں نے کہا نا، ہمارے دماغوں پر تو پتہ نہیں کتنی زنگ چڑھا ہوا ہے، دل پر کتنا میل چڑھا ہوا ہے، اور پہلے سے یہ طے شدہ بات ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے نہیں، نماز پابندی کریں گے نہیں، داڑھی رکھیں گے نہیں، سوال ہی نہیں ہے، گانے باجے چھوڑیں گے نہیں، فلموں کے بغیر چلے گا نہیں، چاہے آج رات موت آتی ہو پتا چل جائے پھر بھی آخر میں فلم دیکھنی ہے، معاذ اللہ، حالات میں ارد ہوں گا، آج رات کو موت آ جائے کیا بھائی، تو پھر بھی چلو سن لیتے، اللہ کسی کو توفیق دے۔ حدیث شریف ہے کہ جبریل امین کو ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل امین، اے جبریل جنت کو ذرا دیکھ لو، وہ جنت کو دیکھیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل جنت کو کیسا پایا؟ عرض کریں گے یا اللہ اتنی نعمتیں، ایسی جنت، یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس جنت کو جو کوئی دیکھ لے، جو کوئی دیکھ لے وہ اس کو حاصل کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، چاہے کتنی ہی جتن کر لے، وہ جنت کو ہاتھ سے کبھی ضائع نہیں کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے گرد مصیبتوں کی، تکلیفوں کی، مشکلوں کی باڑ کھڑی کر دی، پھر فرمایا کہ جبریل اب جا کر جنت کو دیکھو۔ جب جنت کے گرد انہوں نے یہ تکلیفیں اور آزمائشیں اور امتحانات کی باڑ دی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اب تو مجھے تو ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کوئی بھی جنت نہیں جائے، کہ جنت کو پانا اتنا مشکل ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ حکم دے گا دوزخ کو دیکھیے، وہ دوزخ دیکھیں گے، دوزخ کو جب دیکھیں گے تو آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل دوزخ کو کیسا پایا؟ عرض کریں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس دوزخ کو کوئی دیکھ لے، کسی کو پتہ لگ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دوزخ میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لذتوں، شہوتوں کا جال بچھا دیا، باڑ لگا دی، جبریل اب دیکھ کر پھر وہ گئے، پھر دیکھ کر پلٹے اور عرض کیا یا اللہ اب حالات ایسے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اب جہنم سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ اس حدیث پر غور کریں، جنت ایسی ہے کہ ہر ایک اس کو طلب کرے ہی کرے اور کرتا ہی کرتا ہے، جنت جو سمجھتے ہیں لوگ جنت طلب کرتے ہیں، لیکن جنت کے گرد مشکلات نہیں ہیں، یعنی کہ آزمائشیں، اس کو عبور کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ نمازیں پڑھو جنت ملے گی، تو نماز میں کی ہوتی ہے، فجر میں نیند آتی ہے، سردیوں میں وضو میں ٹھنڈ لگتی ہے، کاروبار کے ٹائم پر گاہک چلے جاتے ہیں، نماز بڑا مشکل امر ہو گیا، 10 15 20 منٹ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، دیکھو نا پورے دن کی آپ نمازوں کا حساب بھی لگا لیں، اگر آپ 15 منٹ بھی ان کی لگا لیں تو 1.25 گھنٹہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ۔
آپ فرض وطر اور سنتیں پڑھ لیں، جو نوافل بالفرض نہیں پڑھتے، ورد و وظائف میں نہیں کرتے، صرف فرض اور وطر اور سنتیں پڑھ لیں، تب زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹہ یعنی نماز پڑھو جنت ملے گی یہ پتہ ہے، لیکن نہیں پڑھنی، جنت چاہیے نماز، یعنی کہ جنت حاصل کرنے کے لیے روز کا 7 گھنٹہ دو، لیکن اس ذلیل دنیا کو کمانے کے لیے لوگ 18 گھنٹے روز کے لگاتے، 24 گھنٹے ڈنڈا لے کر گھومتے رہتے، ڈیوٹیاں دیتے، 12 گھنٹے 24 گھنٹے مزدوری کرتے، محنت کرتے، گرمیوں میں یوں پسینہ بہاتے، حالانکہ نماز میں پسینہ نہیں بہتا، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اب تو کئی جگہ ایئر کنڈیشنڈ مسجدیں ہو گئی، پھر بھی نہیں پڑی، لذت اتنی ہے نا دنیا کے کمانے میں، لذت بہت ہے۔ اب دیکھو نا بعض کو نوکریاں اتنی سخت ہوتی ہے، کنڈکٹر ہے، بار والا ہے، پان والا ہے، یہ بیچارے اس قسم کے لوگ اتنے عجیب بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اتنی سخت اور اتنی مغز خوری اور مغز ماری توبہ اور عزت بالکل نہیں، ہر ایک اس کو پکار ہی کرتا ہے، ہر ایک اس کو ذلت کے ساتھ پکارتا ہے بیچارے کو، اور پھر بھی مطلب ہے کہ سکون کیا، اب 12 گھنٹے ڈیوٹی دی، اب تھکے آ رہے تھے، اوندھے پڑ گئے، اب جیسے آنکھ کھلی تو پھر وہ فجر بھی نکل گئی تھی اور جلدی ڈیوٹی پر بھاگ بھاگ کے جانا، نہ کھانے کا ٹائم ملتا ہے، نہ پینے کا ٹائم ملتا ہے، نہ گھومنے پھرنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ دنیا کی مطلب ہے کہ جو چیزیں وہ بھی نصیب نہیں۔ اسی طرح بیپاری جو بیچارہ ہوتا ہے وہ اس کے گاہک آ رہے جا رہے، گاہک آ رہے جا رہے، یہاں تک کہ وہ دوپہر کا ٹفن وقت آ گیا، نماز کی کو فکر نہیں، چلو نماز کی فرصت نہیں، ان بیچارے غریبوں کو دیکھیے، یہ غریب ہی ہیں، یہ مالدار جتنی بھی سب غریب ہیں، تو ان کو بیچاروں کو دیکھ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کا ٹفن باکس آیا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، ابھی ٹفن باکس کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ٹڑنگ ٹڑنگ گھنٹی بجے تو لگے پڑے وہ کھانا ٹھنڈا ہو، یا کھانا شروع کیا ایک نوالا بھی منہ چل رہا تھا کہ پھر وہ کسی نے آ گیا کہ وہ 1 کلو یہ دے دو، آدھا کلو وہ دے دو، آیا تو پھر وہ سارا تو کانٹے بنا کے توڑنے کھانا سارا ٹھنڈا پڑا، چائے پینے کا بڑا شوق ہے، چائے آ گئی اتنے میں گاہک بھی ساتھ توڑ پڑے، تو گاہکوں کے لگے ہوئے چائے بالکل وہ میٹھا وہ شربتی بن گئی، ظاہر ٹھنڈی ہو گئی، چائے کا مزہ ہی کا گرم کے بنا، یعنی کہ دنیا کی لذتیں بھی ان بیچاروں کو نصیب نہیں جو مال کے جال میں پھنسے ہوئے اپنے کو صاف کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے مال سے مجھے تو محفوظ ہی رکھے، یعنی جو مال کے پیچھے پریشان ہے ان کو سکھ نہیں ہے، ان کو دنیا کا سکھ نہیں، بس یہ راضی ہوتے رہتے ہیں کہ میرا اتنا مال بن گیا، میری اتنی دولت بن گئی، میرا اتنا بینک بیلنس بن گیا، یہ خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں، دراز کر کے موت آ جاتی ہے اور بیچارے یہ جا وہ جا ختم۔ سیٹھ جی کو فکر تھی کہ 10 کیجیے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے، تو وہ سودا تولتے تولتے بھی بندہ لڑک جاتا ہے، درزی ہے تو کپڑے کی کٹنگ کرتے کرتے سر اس کا ڈھلک جاتا ہے، اگر وہ کار کا مالک ہے تو کار چلاتے وقت کڑاک کر کے ٹکرا جاتا ہے، اگر وہ ایسے کیس میں نوٹوں کی گڈیاں لے کر جا رہا ہے تو وہ ڈاکو آ کر گولی دوڑا دیتا ہے، تو غریب تو بڑا سیف ہے اس معاملے میں، بیچارہ مطلب جو جس دولت کے بھی ہم خوار ہیں، میں اس کی آپ کو جھلکیاں دکھا رہا ہوں، کہیں ہماری عقل میں آئے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری باتیں کسی کے پلے پڑتی نہیں، مجھے بالکل پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ حرام سے جو نظر پور کرے گا وہ دوزخ کی آگ سے بھری جائے گی، یہ حدیث میں نے 20 بار بیان کی ہے، 21ویں بار سن لے، میں نے گن کر 20 نہیں محاورت جھوٹ بولتا 20 بار کہا جاتا ہے مطلب محاورت، تو مثلا اب 21 بار سن لیں مثال کے طور پر کہ جو اپنی آگ کو حرام سے پر کرتا ہے اس آگ کو آگ سے بھرا جائے، یہ اب سب کو پتا چل گیا، اور حدیث کی سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا اب اس حدیث کو آپ سن چکے، اچھا اب اگر آپ کی آنکھ میں کبھی کچرا پڑ گیا ہوگا، کبھی جھونکا لگ گیا ہوگا، اگر جھونکا لگ جاتا تو آنکھ سرخ ٹماٹر ہو جاتی ہے، کبھی پیاز کاٹتے ہوں گے تو اس سے آنکھوں میں آنسو اور جلن ہو گئی ہوگی، کبھی آپ کی آنکھیں آئی بھی ہوگی، آنکھیں آئی سمجھتے نا، انہیں بیماری ہو جاتی ہے آنکھوں میں، تو آنکھوں میں وہ کیچڑ یا چیپڑ وغیرہ ہو جاتا ہے، وہ بڑا درد ہوتا ہے، تو پھر آپ کو کالے کالے چشمے بنتے ٹھنڈک کے لیے، ہے نا، پورے جتن کرتے ہیں آپ، معمولی تکلیف آنکھ آپ کی برداشت نہیں کر سکتی، بڑا نازک یہ عضو ہے، کچرا پڑ جائے، معمولی ذرہ پڑ جائے اور وہ ذرہ مرچ کا ہو اگر تو سگنی کا ناچ بچا دے، مرچ کی گلی میں سے آپ گزرے بازار میں سے ایک دن کا ہوا سے اڑ کر وہ مرچ کا پڑ گیا تو ہوئی ماں کر کے آپ اور مسلنا شروع کریں گے اور دال جھوم ہو جائے یہاں کا، یہ سب آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ غور کریں کہ پھر اس حدیث کو غور کریں کہ جو آگ کو حرام سے پر کرے گا وہ آگ سے بھرا جائے، تو ایک معمولی ذرہ وہ آگ جو آگ برداشت نہیں کر سکتی، بھلا ایسی آگ جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتی ہے جو آگ
مر جائے آنکھ میں سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں، یہ پتہ چل گیا۔ لیکن حرام سے پر ضرور کرنا۔ حرام سے پر کس طرح کیا جاتا ہے بھائی؟ کوئی حرام کا کوئی لکوڈ نہیں ہے جس سے بھرا جاتا ہوں آنکھ کو پر کرنے، اس میں آپ وہ سلائی کے ذریعے لگاتے ہو، ڈراپر مطلب کے ذریعے ڈراپ پر ٹپکا، ایسا نہیں۔ حرام سے پر کرنا، حرام سے بھرنے کے معنی یہ کہ معاذ اللہ نامحرم کو دیکھا، عورت کو، بے ریش لڑکے کو یا ریش والے لڑکے کو شہوت کے ساتھ دیکھا، اور آج کل یہ عام ہے بدقسمتی سے۔ فلم دیکھا، یہ بھی بدقسمتی سے عام ہے، یہ بھی حرام سے پر کرنا ہوا۔ حدیث شریف میں کہ پہلی نظر جو عورت پر پڑی بے اختیار وہ معاف ہے۔ اب ایک نظر پہلی پڑ گئی بے اختیار، تو کوئی نعوذ باللہ یہ سوچے ہی نہ کرے کہ پہلی نظر معاف اور دیکھتا رہے، تو اب تو قصد و ارادے کو دخل ہو کے حرام ہو گئی ہے نا۔ تو بے اختیار جو پہلی نظر پڑی اور جو فوراً پھیر لی گئی وہ معاف، پھر ارادہ نہیں گئی۔ تو بدقسمتی سے یہ حرام سے پر آنکھیں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے فلمیں ڈرامے، تو چلو ہم بازاروں گلیوں سے باز نہیں رہتے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کم از کم کوشش کریں کہ ہم بچ نہیں سکتے کہ یہ مطلب ہر جگہ مطلب بے پردگی ہے، تو ہم اپنے طور پر بچائیں۔ پہلی نظر بے اختیار پڑی وہ ہو گئی معاف۔ فلم دیکھنے کا کس نے کہا تھا؟ یہ فلم میں جو ہم دیکھتے ہیں مناظر، اس میں تو عورتیں ہوتی ہیں، رقص و سرور ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، تو یہ سب دیکھنا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھنا نہ دیکھنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، کم از کم ان سے تو بچا جا سکتا ہے۔ لیکن بس بات وہی ہے کہ شاید نہ سدھریں گے قسم کھائیے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں سدھار سکتی، ہم ٹی وی کا ڈرامہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم فلموں کی عادت نہیں جانے دیں گے، ہم ضرور دیکھیں گے۔ پھر اپنی آنکھوں میں کوئی ایسا مطلب ایسی دوائی تلاش کر لیں جو جہنم کی آگ کو برداشت کر لے۔ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بچنے کی کوشش کیجیے۔ تو جنت میرے بھائیوں ضرور سرکار کے صدقے میں ملے گی، اس کو حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جو مشکلات اور جو گھاٹیاں ہیں اس کو عبور کرنا ہے، اور جو مطلب امتحانات ہیں اس سے گزرنا، اور جہنم جو ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور اس جہنم کے گرد لذتوں اور شہوتوں کی جو پہاڑ ہے اس کو عبور کرنا ہے۔ اور واقعی یہ بڑا مشکل ہے۔ گناہوں میں بظاہر بڑی لذت ہوتی ہے، اس لیے بندہ گناہ خواہی نہ خواہی کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی دعوت دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بیان بھی ہے۔ الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ان علماء میں سے ہیں جن کے بیانات سننے والوں پر جادو کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات کو سننے والوں کی محبیت کا عالم قابل دید ہوتا ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بین الاقوامی اور صوبائی سطح کے اجتماعات میں بیک وقت لاکھوں مسلمان آپ کے بیان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ بذریعہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بیان سننے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے بیانات کیسٹس گھروں، دکانوں، مساجد، جامعات وغیرہ میں بھی نہایت شوق سے سنے جاتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا بیان ہے، میرا ایک جگری دوست بہت زیادہ ماڈرن، جوا اور شراب کا عادی اور معاذ اللہ عز وجل گناہوں میں بڑا دلیر تھا، کسی طرح باز نہ آتا تھا۔ یوں تو وہ باب المدینہ کراچی سے تعلق رکھتا تھا، مگر کاروبار کے لیے اس نے کولمبو میں مقامی خاتون سے شادی کر رکھی تھی۔ ایک بار باب المدینہ سے کولمبو روانگی کے وقت میں نے اس کے سامان میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹ نمازی ڈاکو ڈال دی۔ کولمبو پہنچ کر اس نے کیسٹ ٹیپ ریکارڈ میں لگائی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے جگر میں پیوست ہونے لگے۔ اس بیان کی برکت سے اس میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب آ گیا، یہاں تک کہ کولمبو جیسے فحاشی و عریانی سے بھرپور علاقے میں اس نے داڑھی اور سبز امامہ شریف کا مدنی تاج مستقل طور پر سجا لیا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغولیت اختیار کر لی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو کر اتاری ہونے کی سعادت بھی پالی۔ 10 جولائی 2003 سنی عیسوی کو وہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا جان، اگر آپ یہاں فار ایگزامپل کمرے میں ہیں اور باہر چند لوگ ہوں، کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو
کوئی نامی گرامی صحافی ہو, میڈیا پرسن ہو, ایک ان میں کوئی بہت مشہور پلیئر ہو, کھلاڑی ہو, دنیا میں اس کی شہرت ہو, ایکٹر بیٹھا ہو, ایک امام صاحب ہیں, اچھا ایک غیر معروف عالم صاحب ہیں, اور ایک سے ملنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سلیکٹ کریں, تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ آپ نے وہ غیر معروف عالم کی تو بات کی ہے نا, اسی پر ڈن کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو وجہ باپا وہ اتنے مشہور شاہی خاندان کے لوگ بھی ہیں, اور وہ مشہور میڈیا پرسن بھی ہیں, پلیئر بھی ہیں, اور اس طرح کی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں تو سم ٹائمز آدھے گھنٹے کسی تقریب میں شرکت کے لیے ڈھیر پیسے لیتی ہیں, تو آپ ایک غیر معروف عالم کو ترجیح دے رہے ہیں. اس برادری سے ملنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتا میں. کبھی آج تک کسی صدر یا وزیر اعظم سے میں نے ملاقات نہیں کی, مجھے موقع ملا پھر بھی ملاقات نہیں کی. اچھا. بعض اوقات بڑے بڑوں کے بھی پیغام ملے ہیں کہ ہم کو ملاقات کرنی ہے, تو میں مزید رابطہ والوں نے اب مجھے کہنا ہی چھوڑ دیا تنگ آ کر کہ وہ شخصیات. مجھے غریبوں میں مزہ آتا ہے, دیوانوں میں مزہ آتا ہے, سرمایہ دار مالداروں سے ملنے میں میرے کو طبعی طور پر بہت دلچسپی نہیں ہے. علماء سے ملنے میں علماء اچھے لگتے ہیں مجھے, کیونکہ جن کے سینوں میں قرآن ہے اور آقا کی حدیث ہے وہ اچھے لگنے بھی چاہیے. نہ لگے تب بھی اپنے آپ کو ان سے ملنے پر مجبور کرنا چاہیے نفس کو مار کے. تو یہ برکت والے لوگ ہیں اور انہی کے ذریعے دنیا کے نظام چل رہے ہیں, کیونکہ وزیر کو بھی مرنا پڑے گا, جنازہ یہی لوگ پڑھائیں گے. صحیح. وزیر اعظم کا جنازہ کوئی صدر نہیں پڑھائے گا, صدر کا جنازہ وزیر اعظم نہیں پڑھائے گا, علماء ہی پڑھائیں گے. انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ قیمتی سرمایہ انہی کی برکتوں سے, علماء کی برکتوں سے دین کا نظام چل رہا ہے. سبحان اللہ. ان کی زیارت عبادت ہے. اچھا. عالم کی زیارت عبادت ہے. ماشاءاللہ. کعبے کی زیارت عبادت ہے, مسجد کی زیارت عبادت ہے, ماں باپ کی زیارت عبادت ہے, ماشاءاللہ. آب زمزم کی زیارت عبادت ہے. ماشاءاللہ. مطلب صرف دیکھنے سے حدیثوں میں یہ مضامین ہیں. دیکھنا ان کو عبادت ہے. تو عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. جبکہ عبادت کی نیت سے دیکھے. ٹھیک. باپا کیا وہ ریزن ہے, کیا وہ اسباب ہیں؟ دو باتیں پوچھوں گا. ایک آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے, ایک تو پیار کا ریزن. دوسرا پھر آپ کہتے ہیں کہ علماء سے مربوط رہیں. کیا آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ علماء سے مربوط رہنے میں کیا ملے گا؟ دونوں باتوں کا اگر آپ جواب عطا فرما دیں. حدیث پاک ہے کہ تو صبح کر اس حال میں کہ تو خود عالم ہو, سبحان اللہ, یا متعلم یعنی طالب علم دین, یا عالم کی باتیں سننے والا, سبحان اللہ, یا تیرے دل میں عالم سے محبت ہو. پانچواں نہ ہونا کیا الگ ہو جائے گا. عالم کی فضیلت ہے. مجھے تو یہ قول بزرگوں کا بڑا پسند ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. سبحان اللہ. بڑی سمجھ میں آتا ہے کہ جب غیر عالم باتوں پر اتر آتا ہے نا, باتیں کرنے پر, تو مجھے تو بعض وقت گھبراہٹ چھوٹتی ہے کہ کفریات بک دیتے ہیں. عوام جو ہے نا بعض وقت باتوں میں آتے ہیں, اور خصوصاً دینی باتوں میں آتے ہیں, تو بارہا تجربہ ہے میرا کہ یہ کچھ کا کچھ کہہ جاتے ہیں, کبھی کفر بھی بک دیتے ہیں, سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور عالم ایسی بات نہیں کرے گا, اس سے یہ معاملہ نہیں ہوتا. اور اگر بول بھی دے تو ہم جیسا اگر ہمت کر لے تو ان کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا, کیونکہ وہ علم دین رکھتا ہے. تو علماء سے کفریات کا صدور بہت مشکل ہے کہ ہو, عوام سے بہت ہوتا ہے. ان سے باتیں کرنے بہت ڈر لگتا ہے عوام سے. عوام کی بیٹھکوں میں بیٹھنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. دینی باتوں پر جب آتے ہیں نا تو گھبراہٹ ہوتی ہے. بعض اوقات دنیاوی باتوں میں بھی ظاہر ہے وہ دینی عنصر آ ہی جاتا ہے باتوں کا. اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں بسا اوقات. تو وہ پھر مدنی پھول جو آپ نے دیا ہے علماء سے مربوط رہنے کا, اس کے پیش نظر کیا ہے؟ یہ کہ علماء سے مربوط رہیں گے. المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ میری علماء اہل سنت کے ساتھ حشر کرے میرا. آمین. تو ان سے ہم مربوط رہیں گے تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں شریعت کے مطابق ہوگا. ان سے اگر دور رہیں گے تو ہم خطائیں کرتے رہیں گے. تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نگران شورا مجھے کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یار اس میں کیا مشورہ آپ کا, تو بارہ کہتا ہوں کہ یار آپ وہ شرعی رہنمائی لے لو. سبحان اللہ. دارالفتہ اہل سنت اپنے پاس موجود ہے, پھر اب کس بات کا غم یار. تو ہمارے پاس ہیں الحمدللہ مفتیان کرام ہیں, دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی ہیں, مدنی اسلامی بھائی ہیں, لیکن مفتی جو رہنمائی کرتا ہے وہ ہر مدنی نہیں کر سکتا. باپا اگر بھول جائیں, دو بہت امپورٹنٹ کوشچن ذہن میں بھی اچانک آئے تھے اور وہ ذہن سے نکل گئے. روایت تو یہ کہ درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی بات یاد آتی ہے. سبحان اللہ. Alhamdulillah qabla kulli shay. All praise be to Allah, cherish and sustain of the worlds,
and choicest blessings and salutations upon the Holy Prophet, Nabiyyuna Habibuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We take this opportunity of congratulating him and Dawat-e-Islami locally and internationally for the sterling work that they are doing. But I think that the actual work of taking Sunniyat and the message of Ala Hazrat Azimul Barakat radiyallahu anha to the hearts of the homes of the people, Dawat-e-Islami seems to be in fact doing that particular work. I'm not only saying that in the presence of Hazrat, even in the absence of him, we have recognized the tahriq and this movement and this system of propagating the love of the Prophet ﷺ in the proper aqidah according to the true Ahl Sunnah wal Jama'ah. So it is an absolute privilege and honor for me to confirm, to celebrate, to tribute and to appreciate the tremendous work globally that Dawat-e-Islami is doing, inshallah ta'ala. And we support you, and we hope, inshallah ta'ala, that Allah will give you all the strength, the hidayah, the tawfiq, to take the banner of the Nabi sallallahu alayhi wasallam to the furthest corners of this world, inshallah ta'ala. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو، درس و بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو، کیوں ہو کسی کا رعب طاری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی، سگ ہوں غوث پاک کا، میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی، سگ ہوں غوث پاک کا، قادری میں قادری قادری میں قادری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں
عطاری دے دو باپا قفل مدینہ دے دو باپا قفل مدینہ دے دو باپا قفل مدینہ مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ دے دو باپا قفل مدینہ مجھ کو عطا ہو فکر مدینہ میں ہوں منگتا میں بھیکاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری پوری کروں میں ذمہ داری عطاری ہوں عطاری کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری گزرے یوں ہی عمر ساری عطاری ہوں عطاری میں ہوں منگتا میں بھیکاری عطاری ہوں عطاری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. رات 11:15 بجے عجیب و غریب مختلف ہیبتناک واقعات سے منسوب مخلوق. دیکھیے سلسلہ قوم جنات. رات 11:15 بجے دیکھیے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق مدنی چینل پر. آج کل چونکہ بلڈ پریشر کا یہ مرض بہت زیادہ عام ہو چکا ہے نا، کسی کے ساتھ ہائی کا پرابلم رہتا ہے، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اکثریت ایسی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جو شامل ہیں ان کے ساتھ بھی یا ان کے گھر میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو، تو ایسا کوئی مجرب روحانی علاج، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے وہ پڑھے یا کوئی دوسرا پڑھ کر اس پر دم کر دیں تو ان کا یہ نارمل ہو جائے بلڈ پریشر. الحمدللہ امیر سنت کے جو تعویذات ہیں وہ ہر مرض کے لیے دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کینسر کے مریضوں کو بھی تعویذ دیے جاتے ہیں. بلڈ پریشر کا مرض یہ واقعی عام ہے، اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں. یوں ہے کہ بعض تو واقعی طبی طور پہ جو ہوتا ہے کہ ان کی جسمانی کمزوری ہوتی ہے یا پھر وہ نمک کا زیادہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے تو ویسے ہی نقصان ہے بلڈ پریشر ہائی جو ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کے اسباب سے بھی بچیں کہ جس سے ان کا بلڈ پریشر میں پرابلم آتا ہے یا کہ ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، ان کے اسباب سے بھی بچیں. اور سب سے بڑا روحانی علاج تو یہی ہے کہ باوضو رہے ماشاءاللہ، تو اور پھر نماز کی 5 وقت کی پابندی بھی کریں، تو 5 وقت وضو بھی کریں گے اور انشاءاللہ یہ ہاتھ منہ اور سب یہ دھلتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کافی تو کہ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ جو آپ مجرب عمل کا یہ مجرب عمل ماشاءاللہ کہ جب بھی ان کو ایسا لگے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، لو ہو گیا، وہ وضو کر لے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ان کو افاقہ. اور جب نمازوں کی پابندی ہوگی، ویسے ہر نماز کے لیے وضو بنائیں گے، ابتداء ہی ہمارا ایک حصہ حفاظتی وہ اقدامات ہو جائیں گے کہ اس مرض کے ہم قریب ہی نہیں جائیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح پھر یہ کہ اگر کسی وظیفے کی ضرورت ہے اور ماشاءاللہ نماز کے پابند بھی ہیں اور وضو بھی ماشاءاللہ کامل کر لیتے ہیں تو اس طرح کہ 9 بار یا کبیرو یا کبیرو 9 بار پڑھ کر کسی پیالے پر دم کر کے اس بلڈ پریشر کے مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا نارمل ہائی بلڈ پریشر کا ہے، لو کا ہے، یہ دونوں میں ہی قائم آئے گا. بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ اینٹی بائیوٹک ہم جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی مرض کے لیے اسے پلا دیا جائے تو انشاءاللہ مریض کو افاقہ ہوا اور اللہ کے نام کی برکت ہے ویسے بھی ہے ماشاءاللہ. تو 2 آپ نے عمل بتایا، ایک تو روحانی علاج یہ ہو گیا یا کبیرو 9 مرتبہ. اچھا خود بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا بھی پڑھ کے دم کر، اور اسی طرح وضو کا بھی آپ نے کہا کہ وضو بنا لیا جائے. تو مدنی چینل کے ناظرین دونوں روحانی علاج کتنے مجرب ہمیں پتہ چلے کہ جب بھی اس طرح کے مرض میں کوئی مبتلا ہو تو اچھی نیتوں کے ساتھ ان کو بتا بھی دیا جائے، اور اگر اللہ نہ کرے ہم خود اس مرض میں مبتلا ہو جائیں تو یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں یا وضو بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا. صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے، ہم سب کی تمام پریشانیوں بیماریوں کو دور فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت بھی عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قوم جنات میں خوش آمدید، مرحبا۔ اس سلسلے میں جنات کے بارے میں ہم کافی باتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، آج بھی کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ ہمیں اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگ مدنی چینل کے ناظرین اپنے بچوں کو قریب قریب بٹھا لیں اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ کر سلسلہ دیکھیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ نیز ہم اس سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، تو آپ سب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کوئی بھی ایک سوال سلسلے میں سے کیا